الرسالہ جنوری 2017۔ تخلیق کی منزل۔ تخلیق کی منزل یا گول آف کریشن کیا ہے، یعنی پیدا کرنے والے نے کیوں موجودہ دنیا کو پیدا کیا، اس تخلیقی عمل کا مقصد کیا ہے، اور یہ تخلیقی سفر آخر کار کہاں تک پہنچنے والا ہے۔ قرآن اور انسانی تاریخ کے مطالعے سے اس کا جو جواب معلوم ہوتا ہے، اس کو یہاں درج کیا جا رہا ہے۔ اس سوال کا جواب مختصر طور پر یہ ہے کہ تخلیق کا مرکزی کردار انسان ہے، اور تخلیق کی منزل جنت یا پیراڈائز ہے، جو کہ انسان کے لیے معیاری دنیا یا آئیڈیل ورلڈ ہے۔ آغاز سے اختتام تک یہ ایک لمبا سفر ہے جو مختلف مراحل سے گزرتا ہے اور آخر کار وہ ابدی جنت تک پہنچتا ہے۔ آخری دور کے بارے میں قرآن میں یہ بتایا گیا ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یعنی جس دن یہ زمین ایک اور زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی۔ اس تبدل یا چینج کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ دنیا کو بدل کر وہ دنیا بنائی جائے گی جس کو قرآن میں آخرت کی دنیا کہا گیا ہے۔ یہ دوسری دنیا ایک معیاری دنیا ہوگی۔ موجودہ دنیا میں صالح اور غیر صالح دونوں ملی جلی حالت میں آباد ہیں۔ اسی کے نتیجے میں یہاں ہمیشہ وہ غیر مطلوب صورتحال پیدا ہوتی ہے جس کو منفی طور پر پرابلم آف ایول کہا جاتا ہے۔ اگلی دنیا میں دونوں قسم کے انسانوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد زمین ایک اور زمین کی صورت میں ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے گی۔ اس واقعے کو زبور اور قرآن دونوں میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ موجودہ زبور میں یہ حوالہ ان الفاظ میں موجود ہے، بد کردار کاٹ ڈالے جائیں گے، لیکن جن کو خداوند کی آس ہے ملک کے وارث ہوں گے۔ شریروں کی نسل کاٹ ڈالی جائے گی، صادق زمین کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ بسے رہیں گے۔ For evil doers shall be cut off, but those that wait upon the Lord, they shall inherit the earth. The seed of the wicked shall be cut off, the righteous shall inherit the land and dwell therein forever. یہ وارثین ساری نسل انسانی کے صالح افراد ہوں گے، جن میں امت محمدی کے صالح افراد بھی شامل ہیں۔ تخلیق کے ادوار۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ خالق نے کائنات کو 6 ادوار یا پیریڈز کی صورت میں بنایا ہے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن میں 7 بار آیا ہے۔ ان آیتوں میں سے ایک آیت یہ ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، یعنی اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں۔ ان آیات میں 6 ایام سے مراد 6 ادوار یا 6 پیریڈز ہیں۔ دور کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کو بیک وقت یا دفعتاً پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو اسباب و علل یا کاز اینڈ ایفیکٹ کی صورت میں پیدا کیا گیا۔ تخلیق کی یہ صورت اس لیے اختیار کی گئی تاکہ انسان اپنی عقل کی روشنی میں ان کا مطالعہ کر سکے اور تخلیق کی حکمت کو اپنے لیے ذہنی تشکیل کا سامان بنا سکے۔ انسانی علوم کے ذریعے کائنات کا جو مطالعہ کیا گیا ہے، ان کو لے کر اگر ان 6 ادوار کو متعین کیا جائے تو وہ یہ ہوگا: نمبر 1 بگ بینگ، 2 لٹل بینگ یا سولر بینگ، نمبر 3 واٹر بینگ، نمبر 4 پلانٹ بینگ، نمبر 5 اینیمل بینگ اور نمبر 6 ہیومن بینگ۔ یہ تاریخ کے 6 معلوم ادوار ہیں۔ سائنسی اندازے کے مطابق 6 ادوار کی یہ مدت تقریباً 13 بلین سال ہے۔ اس مدت میں موجودہ کائنات عدم سے وجود میں آئی اور مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اپنی موجودہ صورت میں بن کر تیار ہوئی۔ اس کے بعد انسان کی جو تاریخ بنی
اور جس طرح وہ مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اپنا سفر طے کر رہی ہے، اس کا مختصر بیان یہاں درج کیا جاتا ہے۔ صراط مستقیم خالق کی مقرر کردہ ایک صراط مستقیم یا رائٹ پاتھ ہے، جو اس بات کی ضامن ہے کہ اس پر چلنے والا انسان اپنی مطلوب منزل پر ضرور پہنچے۔ پیغمبروں کے ذریعے اور آسمانی کتابوں کے ذریعے خالق نے مسلسل طور پر ایسا کیا کہ انسان کے پاس اپنے پیغمبر بھیجے اور ان کے ذریعے اپنی کتاب ہدایت بھیجی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ انسان درست راستے یا رائٹ ٹریک پر چلتا رہے، وہ اس سے بے راہ یا ڈی ریل نہ ہونے پائے۔ 7ویں صدی عیسوی میں اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین کو بھیجا۔ آپ نے اور آپ کے اصحاب نے غیر معمولی جدوجہد کے ذریعے ایک ایسا انقلاب برپا کیا جس کے ذریعے بعد کے زمانے میں ایک تاریخی عمل یا ہسٹوریکل پروسیس جاری ہو گیا۔ اس تاریخی عمل نے وہ مواقع کھولے جن کے ذریعے دنیا میں تہذیبی انقلاب یا سویلائزیشنل ریولوشن آیا۔ مادی تہذیب موجودہ زمانے میں ہم اپنے آپ کو جس تہذیب کے دور میں پاتے ہیں، اس تہذیب کو عام طور پر مغربی تہذیب یا ویسٹرن سویلائزیشن کہا جاتا ہے، مگر اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ ایک مادی تہذیب یا میٹیریل سویلائزیشن ہے۔ یہ مادی تہذیب خدا کے تخلیقی نقشے کے مطابق ایک مقدر تہذیب تھی۔ اس مادی تہذیب کا پیشگی حوالہ قرآن کی اس آیت میں ملتا ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، یعنی مستقبل میں ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی اور خود ان کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ حق ہے۔ اور کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز کا گواہ ہے؟ یہاں آیات سے مراد وہ قوانین فطرت ہیں جو تخلیقی طور پر اس دنیا میں ہمیشہ سے موجود تھے۔ ہم نشانیاں دکھائیں گے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ انسانوں کو توفیق دے گا کہ وہ فطرت کی مخفی قوانین یا ہڈن لاز آف نیچر کو دریافت کریں، اور اس طرح دین خداوندی کی تائید یا سپورٹ کے لیے ایک عقلی بنیاد یا ریشنل بیس فراہم ہو۔ اس تہذیب نے انسانی دنیا اور مادی دنیا میں چھپی ہوئی جن حقیقتوں کو دریافت کیا ہے، وہ دین خداوندی کی حقانیت کی تصدیق کرنے والی ہیں۔ موجودہ دنیا میں انسان کو آباد کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ معرفت یا ریئلائزیشن کا سفر کرے، وہ اپنی شخصیت کو اعلیٰ ارتقاء کے درجے تک پہنچائے۔ اس تہذیب نے انسان کے لیے غور و فکر کا ایک نیا فریم ورک دیا۔ اس نے غور و فکر کے لیے انسان کو نئی معلومات یا ڈیٹا دیا۔ اس نے انسان کو نئے وسائل یا ریسورسز دیے۔ یہ تمام چیزیں اس لیے ہیں کہ انسان اپنے سفر معرفت کو زیادہ کامیابی کے ساتھ جاری رکھ سکے اور اپنے آپ کو ایک سیلف میڈ مین کی حیثیت سے ڈیولپ کرے۔ مخلوق کامل انسان کو ایک مکمل مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کو بے شمار صلاحیتیں دی گئی ہیں، مگر یہ صلاحیتیں اس کو بالقوہ یا پوٹینشیل کی صورت میں دی گئی ہیں۔ ان بالقوہ صلاحیتوں کو بالفعل یا ایکچوئل میں بروئے کار لانا انسان کا اپنا کام ہے۔ انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود تعمیر کردہ انسان یا سیلف میڈ مین کی صورت میں ڈیولپ کرے۔ سیلف ڈیولپمنٹ کے اس عمل یا پروسیس میں انسان کو معلوماتی تائید کی ضرورت تھی۔ مادی تہذیب نے فطرت یا نیچر کی حقیقتوں کو دریافت کر کے انسان کو یہی تائید یا سپورٹ فراہم کی ہے۔ موجودہ زمانے کے مسلمانوں کے اندر جو متشددانہ سرگرمیاں جاری ہیں وہ غیر متعلق سرگرمیاں ہیں۔ یہ گویا درمیانی جدوجہد کے دور کو تکمیل کے دور میں
دوبارہ غیر ضروری طور پر زندہ کرنا ہے۔ موجودہ دور سے پہلے دو فریق ہوا کرتے تھے، دوست اور دشمن، لیکن اب یہ صنعیت یا ڈائیکاٹمی بدل چکی ہے۔ اب دنیا میں صرف دوست اور معید یعنی فرینڈ اینڈ سپورٹر موجود ہیں۔ اب اہل اسلام کا کام تکمیل کے مثبت مواقع کو اویل کرنا ہے، نہ کہ دور جدوجہد کے واقعات کا غیر ضروری طور پر اعادہ یا ریپیٹ کرنا، جس سے مسائل میں اضافہ کرنے کے سوا کچھ اور ملنے والا نہیں۔ روحانی سماج۔ تخلیق کا اصل مقصود انسان ہے۔ تخلیقی عمل کے دوران جو چیزیں وجود میں آئیں وہ سب صرف اس لیے تھیں کہ انسان اپنا سفر معرفت کو کامیابی کے ساتھ طے کر سکے۔ اس پورے عمل یا پروسیس کے ذریعے جو آخری چیز مطلوب ہے وہ یہ کہ ایک اعلیٰ درجے کا روحانی سماج یا اسپریچول سوسائٹی بنے جو اس معیاری دنیا میں بسائے جانے کے قابل ہو جس کو جنت یا پیراڈائز کہا گیا ہے۔ جنت ایک پرفیکٹ دنیا ہے جو ان انسانوں کی آباد کاری کے لیے بنائی گئی ہے جو اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کریں۔ دنیا میں انسان کو کامل آزادی حاصل ہے، وہ آزاد ہے کہ اپنے آپ کو جیسا چاہے ویسا بنائے۔ اس لیے موجودہ دنیا میں اعلیٰ معیار کا روحانی سماج نہیں بن سکتا۔ یہاں صرف اعلیٰ معیار کے روحانی افراد بن سکتے ہیں۔ تخلیقی منصوبے کے مطابق جو بات ہونے والی ہے وہ یہ کہ پوری انسانی تاریخ کے خاتمے پر اعلیٰ درجے کے روحانی افراد کو منتخب کر کے انہیں ابدی جنت میں بسنے کا موقع دیا جائے اور باقی لوگوں کو چھانٹ کر ان سے الگ کر دیا جائے۔ اس اعلیٰ درجے کے روحانی سماج میں کون لوگ شامل ہوں گے؟ ان کا ذکر قرآن میں 4 گروہ کی صورت میں کیا گیا ہے۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، یعنی اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی پیغمبر اور صدیق اور شہید اور صالح۔ کیسی اچھی ہے ان کی رفاقت۔ اس اعلیٰ سماج کی خصوصیت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ حسن رفاقت کا سماج ہوگا۔ وہاں کوئی انسان دوسرے انسان کے لیے کوئی مسئلہ یا نیوسنس پیدا نہیں کرے گا۔ ہر انسان دوسرے انسان کا بہترین ساتھی ہوگا۔ ہر انسان قابل پیشن گوئی کردار یا پریڈکٹیبل کیریکٹر کا حامل ہوگا۔ ہر انسان دوسرے انسان کا سچا رفیق ہوگا۔ کوئی انسان دوسرے انسان کا حریف نہ ہوگا۔ ہر انسان اعلیٰ اخلاقی اقدار یا ہائی مورل ویلیوز کا حامل ہوگا۔ ہر انسان کامل درجے میں سچائی اور دیانت داری یا آنیسٹی کی صفات سے متصف ہوگا وغیرہ۔ اس تخلیق کے مطابق جو تصویر بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے چاہا کہ وہ اعلیٰ درجے کی ایک دنیا بنائے۔ اسی اعلیٰ درجے کی دنیا کا نام جنت یا پیراڈائز ہے۔ اس تخلیق کا نقشہ اس اعتبار سے بنایا گیا جو اعلیٰ درجے کے مطلوب انسان کو وجود میں لانے میں مددگار ہو سکے۔ چونکہ یہ انسان وہ تھے جو سیلف میڈ مین کے معیار پر پورے اترے، اس لیے اس تخلیقی منصوبے کے مکمل ہونے میں تقریباً 13 بلین سال لگے۔ اس تخلیقی مدت کو اس طرح بنایا گیا کہ انسان اپنی عقل یا ریزن کو استعمال کر کے ان کو اپنی تعمیر شخصیت کے لیے استعمال کر سکے۔ دعوت 21ویں صدی میں خالق کی تخلیقی اسکیم یا کریشن پلان ہمیشہ سے ثابت شدہ حقیقت تھی، لیکن 20ویں صدی کے بعد دنیا میں ایک نیا دور آیا ہے جبکہ نظری حقیقتیں مادی حقائق کی روشنی میں قابل فہم ہو گئیں۔ مثلا غیب پر ایمان قدیم زمانے میں ایک عقیدے کی بات تھی،
موجودہ زمانے میں کوانٹم فزکس کی دریافت کے بعد یہ صرف نظری بات نہ رہی بلکہ پروبیبلٹی کے درجے میں تقریباً قابل یقین حقیقت بن گئی۔ پروبیبلٹی جدید سائنس کا ایک اہم اصول ہے۔ کہا جاتا ہے probability is less than certainty but it is more than perhaps۔ موجودہ زمانے میں جن چیزوں کو سائنسی حقیقت یا سائنٹیفک فیکٹ کہا جاتا ہے ان سب کا معاملہ یہی ہے۔ ان میں سے ہر ایک probability کے درجے میں مسلمہ حقیقت بنی ہے، نہ کہ مشاہدے کے درجے میں۔ یہی معاملہ مذہبی عقائد یا تصورات کا ہے۔ اس زمانے میں مذہبی تصورات اسی تسلیم شدہ درجے میں ثابت شدہ بن چکے ہیں جس درجے میں مسلمہ سائنسی حقائق فائنل رول۔ تخلیقی نقشے کے مطابق تاریخ انسانی میں ایک فائنل رول مقدر ہے، یعنی آخرت کے ظہور سے پہلے حقیقت کا ایک آخری اعلان۔ یہ آخری اعلان خدا کی توفیق سے ایک ایسا گروہ انجام دے گا جو پورے تاریخی پروسیس کی آخری پیداوار ہو، جو تخلیقی ارتقاء کے آخر میں وجود میں آیا ہو، جس پر پوری تاریخ منتہا ہوئی ہو، جو ماضی اور حال کے تمام تاریخی ڈیولپمنٹ کا مثبت شعور رکھتا ہو۔ یہ گروہ وہ ہوگا جو کتاب تاریخ کے آخری پیراگراف کو لکھے گا، جو اپنے آفاقی شعور کی بنا پر اس قابل ہوگا کہ انسانیت کے لیے حجت بن جائے، جو تمام مواقع یا اپرچونٹیز کو مثبت طور پر استعمال کرے اور پھر خدائی سچائی کا وہ عالمی اعلان کرے جس کے بعد کوئی انسان بے خبری کا عذر پیش نہ کر سکے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کو حدیث میں عالمی ادخال کلمہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام۔ پیغمبر اسلام کا رول۔ پیغمبر اور اصحاب پیغمبر کے بارے میں قرآن میں یہ آیت آئی ہے: محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ منکروں پر سخت ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔ تم ان کو رکوع میں اور سجدے میں دیکھو گے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی کی طلب میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی نشانی ان کے چہروں پر ہے سجدے کے اثر سے۔ ان کی یہ مثال توریت میں ہے اور انجیل میں ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے کھیتی، اس نے اپنا انکھواں نکالا، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ اور موٹا ہوا، پھر اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا۔ وہ کسانوں کو بھلا لگتا ہے تاکہ ان سے منکروں کو جلائے۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، اللہ نے ان سے معافی کا اور بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ اس آیت میں اصحاب رسول کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ منکروں پر شدید ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ منکروں پر سخت گیر ہوتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منکروں کا اثر قبول نہیں کرتے، یعنی وہ مضبوط سیرت یا اسٹرانگ کیریکٹر کے لوگ ہیں۔ ان کی یہ صفت ان کو اس کمزوری سے بچاتی ہے جس کو قرآن میں مزاحات کہا گیا ہے، یعنی اپنے دین کے معاملے میں خارجی کلچر کا اثر قبول کر لینا۔ پھر اصحاب رسول کی یہ صفت بیان کی کہ وہ
آپس میں مہربان ہیں۔ یہ اخلاقی برتاؤ کی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ان کا طاقتور باہمی اتحاد ہے۔ وہ کسی اختلاف کو شکایت یا کمپلینٹ کا معاملہ نہیں بناتے، بلکہ اس کو نظر انداز کر کے اپنے متحدہ جدوجہد کو پوری طرح باقی رکھتے ہیں۔ کوئی ناموافق بات کبھی ان کے باہمی اتحاد کو توڑنے والی نہیں بنتی۔ اس کے بعد تراحم کا جملہ ہے۔ یہ جملہ ان کی داخلی ربانی حالت کو بتاتا ہے۔ ان کا یہ ربانی مزاج اس بات کا ضامن ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی رضا والے راستے پر قائم رہیں۔ ان کی داخلی اسپرٹ کبھی کمزور نہ ہونے پائے۔ اصحاب رسول کی صفت پیشگی طور پر تورات میں بتا دی گئی تھی۔ موجودہ تورات میں اس کے لیے 10,000 قدوسیوں یا 10,000 سینٹس کا لفظ موجود ہے۔ انجیل کی تمثیل میں اصحاب رسول کا ایک مزید رول یہ بتایا گیا ہے کہ وہ تاریخ میں ایک ذر یا بیج یا سیڈ ڈالنے کا کام کریں گے، جو آخر کار بڑھ کر ایک مکمل درخت بن جائے گا۔ یہاں تمثیل کی زبان میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اصحاب رسول اپنی غیر معمولی جدوجہد کے ذریعے انسانی زندگی میں ایک تاریخی عمل یا ہسٹوریکل پروسیس جاری کریں گے، جو آخر کار ایک عظیم انقلاب تک پہنچے گا۔ اس انقلاب کے 2 خاص پہلو تھے۔ ان دونوں پہلوؤں کو قرآن میں اختصار کی زبان میں بتایا گیا ہے۔ صحابہ اور تابعین کے اس رول کو قرآن کی درج ذیل آیت کا مطالعہ کر کے سمجھا جا سکتا ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں قدرت دیں تو نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، نیک کام کرنے کا حکم دیں، برے کاموں سے منع کریں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ قرآن کی اس آیت میں تمکین فی الارض سے مراد سیاسی استحکام یا پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ صحابہ اور تابعین کی جماعت کو جب پولیٹیکل استحکام ملا تو اس کو انہوں نے انہی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ مقاصد 3 تھے: عبادت، زکوٰۃ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ یہاں ان تینوں سے مراد انفرادی عمل نہیں ہے، بلکہ اجتماعی زندگی میں ان کا نظام قائم کرنا ہے۔ عبادت سے مراد مسجد کا نظام اور حج کا نظام قائم کرنا ہے۔ نیز اس میں دینی تعلیم کا نظام بھی توسیعاً شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی استحکام کو انہوں نے کسی سیاسی نشانے یا پولیٹیکل گول کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ اہل ایمان کی دینی زندگی کو منظم صورت میں قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس تنظیم میں زکوٰۃ کا نظام بھی شامل ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے مراد کوئی سیاسی نظام نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ دین کے تقاضوں کو منظم انداز یا آرگنائزڈ وے میں انجام دینا، مثلا قرآن کو محفوظ کرنا، حدیث کی جمع و تدوین، اسلامی فقہ کو مرتب کرنا، اور دوسرے ان غیر سیاسی کاموں کو انجام دینا جس کے نتیجے میں بعد کے زمانے میں امت مسلمہ کا ایک منظم دینی ڈھانچہ قائم ہوا، اور جو اب تک کسی نہ کسی صورت میں عملاً موجود ہے۔ قرآن کی اس آیت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اجر عظیم یا گریٹ ریوارڈ سے مراد ثواب عظیم نہیں ہے، بلکہ نتیجہ عظیم ہے جو بعد کی تاریخ میں پیش آیا۔ اس عظیم نتیجے کو قرآن کی اس آیت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یعنی ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی اور خود ان کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا
کہ یہ قرآن حق ہے۔ صحابہ اور تابعین کی کوششوں سے اسلام کا مکمل اظہار ہوا، لیکن یہ اظہار روایتی دور یا ٹریڈیشنل ایج کے اعتبار سے تھا۔ اسلام کا ایک اور اظہار ابھی باقی تھا، اور وہ تھا عقلی فریم ورک یا ریشنل فریم ورک کے مطابق اسلام کا اظہار۔ اس مقصد کے لیے تاریخ میں ایک نیا انقلاب لانا ضروری تھا۔ یہ انقلاب وہی ہے جو بعد کے دور میں سائنٹیفک انقلاب یا سائنٹیفک ریولوشن کی صورت میں ظاہر ہوا، یعنی فطرت کی چھپی ہوئی طاقتوں کو دریافت کرنا اور اس کے مطابق تاریخ میں ایک نیا دور لانا۔ یہ دور عملاً وہی ہے جس کو جدید تہذیب یا ماڈرن سویلائزیشن کہا جاتا ہے۔ اس دوسرے دور کا آغاز مسلمانوں نے اپنے دور میں کیا، لیکن اس کی تکمیل بعد کے زمانے میں مغربی قوموں کے ذریعے انجام پائی۔ اس انقلاب کا پروسیس مسلم عہد میں شروع ہوا، لیکن اس کی تکمیل بعد کے زمانے میں جدید تہذیب یا ماڈرن سویلائزیشن کی صورت میں دنیا کے سامنے آئی۔ دوسری قوموں کے ذریعے اس کام کا انجام پانا احادیث رسول میں پیشگی طور پر بتا دیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں حدیث کی کتابوں میں جو روایات آئی ہیں ان میں سے ایک روایت یہ ہے: ان اللہ لیؤید الاسلام برجال ما هم من اہلہ، یعنی اللہ اس دین کی تائید ایسے لوگوں کے ذریعے کرے گا جو اہل اسلام میں سے نہ ہوں گے۔ جدید تہذیب جس کو مغربی تہذیب کہا جاتا ہے وہ حقائق فطرت کے انکشاف پر مبنی ہے۔ قرآن کی زبان میں اس کو آفاقی تہذیب کہا جا سکتا ہے۔ اس تہذیب میں اگر بعض غیر مطلوب اجزاء شامل ہیں تو وہ براہ راست طور پر تہذیب کا حصہ نہیں ہیں، بلکہ وہ مغربی کلچر کا حصہ ہیں، مثلاً برہنگی یا نیوڈیٹی وغیرہ۔ اصحاب رسول اخوان رسول۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت حدیث کی مختلف کتابوں میں آئی ہے۔ صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں: وَدِدتُّ أَنَّ قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا قَالُوا أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رسول اللہ قَالَ أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ، یعنی میری خواہش ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں۔ لوگوں نے کہا کہ اے خدا کے رسول، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے کہا تم میرے اصحاب ہو اور ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی نہیں آئے۔ اصحاب رسول سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اثر اہل ایمان ہیں، اور اخوان رسول سے مراد آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو بعد کے زمانے میں ظاہر ہوں گے۔ اصحاب رسول اور اخوان رسول میں سے کوئی افضل یا غیر افضل نہیں ہے، دونوں عملاً یکساں درجے کے لوگ ہیں۔ اسلام میں درجے کا تعلق زمانے سے نہیں ہے بلکہ تقویٰ سے ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے: ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ صاحب تقویٰ ہے۔ اس حدیث کی تشریح ایک اور حدیث سے ہوتی ہے۔ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں: ان عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل امتی کمثل المطر لا یدری اولہ خیر ام آخرہ۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی مثال بارش جیسی ہے، نہیں معلوم کہ اس کا اول زیادہ بہتر ہے یا اس کا آخر۔ اس حدیث رسول میں تمثیل کی زبان میں ایک تاریخی واقعے کو بتایا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اظہار دین کا مشن تھا۔ اس مشن کے دو دور تھے۔ پہلا دور یہ تھا کہ اسلامی مشن کے راستے میں رکاوٹوں کو ختم کر کے مواقع یا اپرچونٹیز کے دروازوں کو کھولنا، اور دوسرا دور یہ تھا کہ
کہ پیدا شدہ مواقع کو استعمال یا اویل کر کے اسلام کا عالمی اظہار کرنا۔ پہلے دور کو حدیث میں تمثیل کی زبان میں اول المطر یا فرسٹ پیریڈ آف رین کہا گیا ہے، اور دوسرے دور کو آخر المطر یا سیکنڈ پیریڈ آف رین کہا گیا ہے۔ صحابہ اور تابعین کے زمانے میں قدیم زمانے کی رکاوٹوں کا خاتمہ کیا گیا، مثلاً شرک کے غلبے کو ختم کرنا، بادشاہی نظام کو ختم کرنا، تاریخ میں ایک نیا پروسیس جاری کرنا جس کے نتیجے میں وہ واقعہ پیش آئے جس کو قرآن میں تبیین حق کہا گیا ہے۔ اسلامی مشن کے اس عالمی اظہار کو حدیث میں مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، مثلاً یہ روایت لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ۔ مسند احمد، یعنی یہ امر دین ضرور پہنچے گا وہاں تک جہاں تک دن اور رات پہنچتے ہیں، اللہ نہیں چھوڑے گا مگر یہ کہ ہر چھوٹے اور بڑے گھر میں اس دین کو داخل کر دے۔ اظہار دین کا یہ عالمی مشن تاریخ کا سب سے بڑا عالمی مشن تھا، اس لیے اللہ نے اس مشن کی تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے تاریخ میں ایسے حالات پیدا کیے جبکہ غیر اہل دین بھی اس کے مؤید بن جائیں۔ اللہ رب العالمین کے اس فیصلے کو حدیث رسول میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے: بے شک اللہ عز و جل اسلام کی تائید ضرور ان لوگوں کے ذریعے کرے گا جو اہل اسلام نہ ہوں گے۔ 21ویں صدی عیسوی میں یہ تاریخی عمل یا ہسٹوریکل پروسیس اپنے نقطۂ انتہا یا کلمینیشن تک پہنچ چکا ہے۔ اب تمام مواقع آخری حد تک کھل چکے ہیں۔ اب اہل اسلام کا ایک ہی مشن ہے، اور وہ ہے اللہ کے پیغام یعنی قرآن کو پورے روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کی قابل فہم زبان میں پہنچانا۔ اگر اہل اسلام کسی اور غیر متعلق کام میں اپنے آپ کو مشغول کرتے ہیں تو یہ مشغولیت ان کے لیے اس رجز میں ملوث ہونے کے ہم معنی ہوگی جس کو ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ما کانا و ما یکون، ایک حدیث رسول سنن الترمذی اور دوسری کتب حدیث میں آئی ہے۔ احکام القرآن لابن العربی میں اس کو ان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے: اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب فکتب ما کان وما یکون الی یوم الساعة فهو عنده فی الذکر فوق عرشہ۔ احکام القرآن بیروت، یعنی اللہ نے پہلی چیز جو پیدا کی وہ قلم تھی، پھر اللہ نے اس سے کہا کہ لکھ، تو اس نے لکھا۔ وہ سب کچھ جو ہوا یا جو ہوگا قیامت تک بس وہ اللہ کے پاس ذکر میں ہے، اللہ کے عرش کے اوپر۔ اس حدیث میں ما کانا و ما یکونو سے مراد کون سے واقعات ہیں؟ تاریخ کے تمام واقعات یا منتخب واقعات، تاہم اہل ایمان کے لیے اصل اہمیت ان واقعات کی ہے جو توحید کے مشن سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس نوعیت کے واقعات کو جاننا اہل توحید کے لیے ضروری ہے تاکہ ان کی رعایت کرتے ہوئے وہ اپنے دعوتی مشن کی صحیح منصوبہ بندی کر سکیں، جیسا کہ ایک حدیث رسول میں آیا ہے: وَعَلَى الْعَاقِلِ أَن يَكُونَ بَصِيرًا بِزَمَانِهِ، صحیح ابن حبان۔ دانش مند آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے زمانے سے باخبر ہو۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس اعتبار سے انسانی تاریخ کے دو دور ہیں، ایک وہ جب کہ دنیا دو قسم کے لوگوں میں بٹی ہوئی تھی، مومن اور کافر، یا بلیور اور نان بلیور، مگر بعد کے زمانے میں تاریخ میں جو انقلاب آئے گا اس کے بعد یہ تقسیم ختم ہو جائے گی۔ اب دنیا
جن دو قسم کے لوگوں میں تقسیم ہوگی وہ ہوں گے مومن یا بلیور اور مؤید یا سپورٹر۔ بعد کے زمانے میں اس تبدیلی کا ذکر حدیث میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے: ان اللہ عز وجل لیؤید الاسلام برجال ما هم من اہلہ، یعنی اللہ عز وجل اسلام کی تائید ضرور ایسے لوگوں سے کرے گا جو اسلام کا حصہ نہ ہوں گے۔ بعد کے زمانے میں ہونے والی اس تبدیلی کا مطلب یہ ہوگا کہ عملاً اب جنگ کے دور کا خاتمہ ہو گیا۔ بعد کے اس دور میں بھی اگر اہل ایمان جہاد کے نام پر جنگ کا سلسلہ جاری رکھیں تو یہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے دین کے مؤیدین سے جنگ کے ہم معنی ہوگا۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا جس میں کہا گیا ہے کہ دین سب اللہ کے لیے ہو جائے گا، یعنی ایک ایسی دنیا جس میں مومن اور کافر کی تقسیم ختم ہو جائے گی۔ اس کے برعکس دنیا میں مومن یا بلیور اور مؤید یا سپورٹر کی تقسیم قائم ہو جائے گی۔ دور تائید۔ قرآن میں ایک حکم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں دیا گیا ہے: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یعنی اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی اس آیت میں قتال کا لفظ معروف جنگ کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ وہ انتہائی جدوجہد یا اٹموسٹ اسٹرگل کے معنی میں ہے۔ چونکہ آپ کی زندگی میں عملاً جو کچھ پیش آیا وہ یہی تھا، جیسا کہ معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی کامل جنگ یا فل فلیجڈ وار نہیں کی۔ آپ کے مخالف گروپ نے کئی بار آپ پر حملہ کر کے آپ کو جنگ میں الجھانے کی کوشش کی، مگر آپ نے ہمیشہ یہ کیا کہ خصوصی تدبیر کے ذریعے یا تو جنگ کو عملاً ہونے نہیں دیا یا اس کو جنگ کے بجائے جھڑپ یا اسکرمش بنا دیا۔ اس معاملے میں آپ کی زندگی مذکورہ قرآنی آیت کی عملی تفسیر ہے۔ آپ کی تاریخ بتاتی ہے کہ مکہ میں آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا، لیکن آپ نے مکہ سے ہجرت کر کے قتل و قتال کو عملاً ناممکن بنا دیا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر آپ کے مخالفین نے 12,000 کے لشکر کے ساتھ مدینہ پر حملہ کیا، مگر آپ نے اپنے اور فریق مخالف کے درمیان خندق کی صورت میں ایک حاجز یا بفر قائم کر دیا۔ حدیبیہ کے موقع پر فریق ثانی نے جنگ کی صورت پیدا کر دی، لیکن آپ نے یک طرفہ صلح کر کے جنگ کو ہونے سے روک دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر جنگ یقینی تھی، لیکن آپ نے خصوصی تدبیر کے ذریعے اس کو پرامن مارچ یا پیسفل مارچ میں بدل دیا وغیرہ۔ دور تائید کا آغاز۔ قدیم زمانے میں جنگ بہت عام تھی، قبائل کے درمیان جنگ، بادشاہوں کے درمیان جنگ وغیرہ۔ لوگ مسائل کو حل کرنے کا ایک ہی طریقہ جانتے تھے، جنگ کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اس معاملے میں ایک صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی، یعنی جنگی ٹکراؤ کے بجائے پرامن تدبیر یا پیسفل مینجمنٹ کے ذریعے مسائل کو حل کرنا۔ پیغمبر اسلام اور آپ کے اصحاب نے اس تدبیر کو اتنے بڑے پیمانے پر استعمال کیا کہ تاریخ میں نیا دور آ گیا، یعنی ٹکراؤ کے بجائے تائید کا دور۔ اس مقصد کے لیے 7ویں صدی عیسوی میں ایک منصوبہ بند عمل کیا گیا، جس کے نتیجے میں انسانی تاریخ میں ایک نیا عمل یا پروسیس جاری ہوا۔ یہ عمل یا پروسیس 19ویں صدی میں اپنی تکمیل یا کلمینیشن تک پہنچ گیا۔ اس تکمیلی مرحلے کو ایک لفظ میں جدید تہذیب یا ماڈرن سویلائزیشن کہا جا سکتا ہے۔ جدید تہذیب اسلام کے لیے ایک تائیدی تہذیب یا سپورٹنگ سویلائزیشن ہے۔ اس دور تائید کو قرآن میں لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ کے الفاظ میں بیان کیا گیا تھا، یعنی دین سے تعلق رکھنے والے تمام اسباب دین خداوندی کے موافق ہو جائیں، دین خداوندی اور دین انسانی میں ٹکراؤ کی صورت عملاً ختم ہو جائے۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک عظیم منصوبہ تھا۔
اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ اہل ایمان کی جماعت کے علاوہ دوسرے لوگ بھی اس میں مؤید یا سپورٹر بن گئے۔ یہ پیشنگوئی زیادہ واضح الفاظ میں حدیث کی مختلف کتابوں میں الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ آئی ہے۔ ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، صحیح بخاری۔ ان اللہ عز وجل لیؤید الاسلام برجال ما هم من اہلہ، ان اللہ سیؤید ھذا الدین باقوام لا خلاق لهم، لیؤیدن اللہ ھذا الدین بقوم لا خلاق لهم، صحیح ابن حبان۔ ان احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ مستقبل میں ضرور ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید ایسے لوگوں کے ذریعے کرے گا جو اہل دین میں سے نہ ہوں گے۔ وہ اس کام کو ڈیولپمنٹ کے نام سے انجام دیں گے، لیکن عملاً ان کی پیدا کردہ دنیا تائیدی معنوں میں پرو اسلام بن جائے گی۔ موجودہ زمانے میں یہ واقعہ کامل طور پر انجام پا چکا ہے۔ وہ چیز جس کو مسلمان عام طور پر اسلامو فوبیا کہتے ہیں، وہ دراصل پرو اسلام ظاہرہ یا پرو اسلام فینومین ہے، لیکن مسلمان اپنی بے خبری کی بنا پر ایک مثبت واقعے کو منفی واقعے کے طور پر لیے ہوئے ہیں۔ اس منفی طرز فکر نے مسلمانوں کو بیک وقت دو نقصان پہنچایا ہے۔ ایک یہ کہ وہ دور حاضر میں بے جگہ کمیونٹی یا ڈسپلیسڈ بن گئے، اور دوسرے یہ کہ وہ جدید مواقع یا ماڈرن اپرچونٹیز کو اسلام کے حق میں استعمال کرنے میں عملاً ناکام رہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مغربی قومیں براہ راست معنوں میں اسلام کے حق میں تائیدی رول انجام دے رہی ہیں۔ ایسا ہونا غیر فطری ہے۔ اس قسم کا تائیدی رول کبھی کوئی کمیونٹی کسی دوسری کمیونٹی کے لیے انجام نہیں دیتی۔ اصل یہ ہے کہ غیر اہل دین کا یہ تائیدی رول براہ راست طور پر نہیں بلکہ بالواسطہ طور پر انجام پایا ہے۔ موجودہ زمانے میں صنعتی انقلاب یا انڈسٹریل ریولوشن ہوا۔ اس کے نتیجے میں دنیا میں ایک نیا ظاہرہ وجود میں آیا جس کو کثیر پیداوار یا ماس پروڈکشن کا ظاہرہ کہا جاتا ہے۔ نئے صنعتی نظام کے تحت چیزیں اتنی بڑی مقدار میں تیار ہونے لگیں جن کی کھپت مقامی طور پر ناممکن تھی۔ اس کے نتیجے میں مارکیٹ کا نیا تصور پیدا ہوا۔ چیزوں کو کمرشل نظریے کے تحت تیار کیا جانے لگا۔ اس کے نتیجے میں تاریخ میں ایک نیا انقلاب آیا جو قدیم زمانے میں موجود نہ تھا۔ قدیم زمانے میں ایک مراعات یافتہ طبقہ یا پریویلیجڈ کلاس موجود ہوتا تھا، مثلاً بادشاہ اور لینڈ لارڈ وغیرہ۔ صرف یہی لوگ بڑی چیزوں کو حاصل کر سکتے تھے۔ موجودہ زمانے میں جو کمرشل انقلاب آیا، اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہر چیز ہر ایک کے لیے، ایوری تھنگ فار ایوری ون کا کلچر رائج ہو گیا۔ اب ہر چیز ہر ایک کی دسترس میں ہو گئی۔ یہ چیز پہلے کبھی دنیا میں موجود نہ تھی۔ مثلاً پہلے زمانے میں کوئی بڑی سواری صرف بادشاہ کے لیے ممکن تھی، اب ہر آدمی کار اور ہوائی جہاز استعمال کر رہا ہے۔ پہلے زمانے میں پیغام رساں کبوتر یا ہومنگ پجن کسی بڑے آدمی کے لیے قابل استعمال ہوا کرتی تھیں، مگر آج ہم ایج آف کمیونیکیشن کے زمانے میں ہیں۔ اب ہر انسان کے لیے یہ ممکن ہو گیا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے پیغام رسانی کا بڑے سے بڑا مقصد حاصل کر سکے وغیرہ۔ موجودہ زمانے میں یہ واقعہ بہت بڑے پیمانے پر انجام پایا۔ یہ گویا مواقع کے انفجار یا اپرچونٹی ایکسپلوژن کا زمانہ ہے۔ اب ہر آدمی کے لیے یہ ممکن ہو گیا ہے کہ وہ جدید مواقع کو استعمال کر کے بڑے سے بڑا کام انجام دے سکے۔ یہی امکان پوری طرح اہل ایمان کے لیے کھلا ہوا ہے۔ عمومی طور پر پیدا ہونے والا یہ امکان تاریخ کا بالکل نیا ظاہرہ ہے۔ یہ نیا ظاہرہ گویا تائید کلچر ہے۔ قتال، جہاد۔ قتال اور جہاد کا حکم اسلام میں کیا ہے؟ اس معاملے میں فقہائے اسلام کا مسلک سعودی عالم محمد بن ابراہیم التویجری نے کسی قدر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاد کی دو قسمیں ہیں، جہاد اور قتال۔ جہاد سے مراد جہاد دعوت ہے، وہ حسن لی ذاتی ہی ہے۔ اس کے مقابلے میں قتال حسن لی غیری ہی ہے، اس کا مقصد لڑ کر فتنے کو ختم کرنا ہے۔
کیونکہ اس سے دعوت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ دیکھیے موسوعہ الفقہ الاسلامی، محمد بن ابراہیم التویجری، بیت الافکار الدولیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں قتال کا حکم ایک مؤقت یا ٹیمپریری حکم ہے اور جہاد کا حکم ایک مستقل حکم۔ قتال فتنے کو ختم کرنے کے لیے ہے، جبکہ فتنہ ختم ہو جائے تو قتال کا حکم بھی موقوف ہو جائے گا۔ اس کے مقابلے میں جہاد برائے دعوت قرآن ہے۔ جہاد برائے قرآن یا برائے دعوت اللہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ یہی پرامن دعوت تمام انبیاء کا مشن تھا، یہ کبھی موقوف ہونے والا نہیں۔ قرآن کے مطابق پیغمبر کا کام انذار و تبشیر تھا، یعنی پرامن انداز میں دعوت توحید کا کام انجام دینا۔ یہی کام پیغمبر کے بعد پیغمبر کی امت کا ہے۔ یہ ایک پرامن دعوتی جدوجہد ہے جو قیامت تک کسی توقف کے بغیر جاری رہے گی۔ قیامت کے سوا کوئی بھی دوسری چیز اس کو ختم کرنے والی نہیں۔ اصل یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کر کے زمین پر آباد کیا اور اس کے بعد داعیان توحید کو کھڑا کیا، جو ہمیشہ پرامن انداز میں انسان کو اس کا مقصد حیات یا پرپس آف کریشن بتاتے رہے۔ مگر بعد کے زمانے میں یہ ہوا کہ دنیا میں جبر یا ڈسپوٹزم کا نظام قائم ہو گیا۔ خدا کے تخلیقی نقشے کے مطابق یہ مطلوب ہے کہ انسان کے لیے مذہب کے معاملے میں ہمیشہ آپشنز کھلے رہیں، لیکن جبر کے تحت یہ آزادی دنیا میں باقی نہ رہی۔ انسان کو پابند کر دیا گیا کہ وہ حکمران کے عقیدے یا بلیف کو مانے، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس صورتحال کی بنا پر دنیا سے مذہبی آزادی کا خاتمہ ہو گیا اور ساری دنیا میں مذہبی جبر یا ریلیجیس پرسیکیوشن کا دور قائم ہو گیا۔ یہ صورتحال خالق کے تخلیقی نقشے کے خلاف تھی، اس لیے پیغمبر آخر الزماں کے ذریعے قرآن میں یہ حکم دیا گیا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یعنی اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ قرآن کی اس آیت میں فتنے سے مراد قدیم مذہبی جبر کا نظام ہے جو خدا کے تخلیقی نقشے کے مطابق نہ تھا۔ قرآن نے اپنے پیروؤں کو یہ حکم دیا کہ ہزاروں سال سے قائم شدہ اس مذہبی جبر کے نظام کو ہر حال میں ختم کر دو، خواہ اس کے لیے تم کو جنگ کرنا پڑے۔ اس جنگ کا نشانہ صرف ایک تھا اور وہ یہ کہ خالق کے تخلیقی نقشے کے مطابق عقیدہ یا بلیف کے معاملے میں انسان کے لیے تمام آپشنز کھل جائیں۔ اس معاملے میں انسان کے لیے کوئی جبر باقی نہ رہے۔ 7ویں صدی عیسوی میں پیغمبر اور اصحاب پیغمبر کے ذریعے یہ آپریشن شروع ہوا اور انہی کے زمانے میں اس آپریشن کا بڑا حصہ انجام پا گیا۔ پہلے قبائلی نظام یا ٹرائبل سسٹم ختم ہوا۔ اس کے بعد وقت کے دو بڑے ایمپائر ساسانی سلطنت اور بازنطینی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، جو کہ اس زمانے میں سیاسی جبر کے نظام کے دو بڑے مرکز بنے ہوئے تھے۔ اس کے بعد تاریخ میں ایک انقلابی عمل یا ریولوشنری پروسیس شروع ہوا۔ یہ عمل مختلف مراحل سے ہوتے ہوئے مسلسل طور پر تاریخ میں جاری رہا، یہاں تک کہ 1789 میں وہ واقعہ پیش آیا جس کو انقلاب فرانس یا فرینچ ریولوشن کہا جاتا ہے۔ انقلاب فرانس گویا ختم فتنہ کے عمل یا پروسیس کا نقطۂ انتہا یا کلمینیشن تھا۔ اب قتال کی کوئی ضرورت نہیں، اب اہل توحید کو صرف پرامن دعوت کا کام کرنا ہے۔ مسلمانوں کی بعد کی تاریخ میں اس معاملے میں ایک فکری تبدیلی پیدا ہو گئی، وہ یہ کہ عمومی طور پر قتال و جہاد کو ہم معنی الفاظ کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ یہ بلا شبہ ایک فکری انحراف تھا۔ اس فکری انحراف کی بنا پر یہ نقصان واقع ہوا کہ قتال ایک مستقل عمل کے طور پر مسلمانوں کے درمیان جاری ہو گیا اور دعوت اللہ جو اصل مقصود تھا وہ عملاً پس پشت پڑ گیا۔ مسلمانوں کے درمیان انحراف کا یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اسلام اپنی حقیقت کے اعتبار سے انسان کے ساتھ ہمدردی
اور خیر خواہی کا مذہب ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ بظاہر اگر کچھ لوگ تم کو اپنے دشمن نظر آئیں تو اپنے حسن اخلاق سے ان کو اپنا دوست بناؤ۔ مگر بعد کے زمانے میں جب قتال کو جہاد کے معنی میں استعمال کیا جانے لگا تو صورتحال بدل گئی۔ اب مسلمانوں میں ہم اور وہ، وی اینڈ دے کا تفریقی کلچر فروغ پانے لگا۔ اب مسلمانوں میں ایک نئی تفریق وجود میں آئی۔ اس تفریق کے تحت کچھ لوگ اپنے تھے اور کچھ غیر تھے، کچھ مومن تھے اور کچھ کافر، کچھ دوست تھے اور کچھ دشمن۔ اس تفریق کی بنا پر مسلمانوں میں عدم برداشت یا انٹالرنس کا کلچر پیدا ہوا۔ یہ کلچر بڑھتے بڑھتے جنگ اور خودکش بمباری یا سوئیسائڈ بامبنگ تک پہنچ گیا۔ مسلمانوں کے درمیان یہ صورتحال بلا شبہ ایک مہلک صورتحال ہے۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ مسلمان اجتماعی توبہ کریں، وہ پرتشدد قتال کے کلچر کو مکمل طور پر چھوڑ دیں اور پرامن دعوت کے کلچر کو پوری طرح اختیار کر لیں۔ اس اجتماعی توبہ میں مسلمانوں کے لیے دنیا کی فلاح بھی ہے اور آخرت کی فلاح بھی۔ معاون اسلام تہذیب قدیم یونانی تہذیب سے لے کر جدید مغربی تہذیب یا ویسٹرن سویلائزیشن تک تقریباً 100 تہذیبیں دنیا میں پائی گئی ہیں، مگر جدید مغربی تہذیب ایک منفرد تہذیب ہے۔ بقیہ تمام تہذیبیں سیاسی انقلاب کے تحت وجود میں آئیں، جبکہ جدید مغربی تہذیب استثنائی طور پر سائنسی انقلاب یا سائنٹیفک ریولوشن کے تحت وجود میں آئی۔ قدیم تہذیبوں کے بانی سیاسی حکمران ہوا کرتے تھے، مگر جدید مغربی تہذیب کو وجود میں لانے والے وہ لوگ ہیں جن کو سائنسدان یا سائنٹسٹس کہا جاتا ہے۔ تہذیب کی تاریخ میں اسلامی تہذیب یا مسلم تہذیب کا نام بھی آتا ہے، مگر با اعتبار حقیقت یہ درست نہیں۔ جس چیز کو اسلامی تہذیب کہا جاتا ہے وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے اسلامی تہذیب نہ تھی، بلکہ وہ قدیم یونانی یا رومی تہذیب کی توسیع یا ایکسپینشن تھی۔ What is called Islamic civilization was in fact a modified version of Greco-Roman civilization۔ تہذیب یا سویلائزیشن کے لیے موجودہ عرب دنیا میں ہزارہ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، لیکن اسلام کے دونوں مصادر یا سورسز قرآن اور حدیث اس لفظ سے خالی ہیں۔ قرآن اور سنت میں اسلامی ہزارہ کا یہ تصور موجود نہیں۔ علماء متقدمین کی کتابوں میں سے کوئی کتاب اسلامی ہزارہ کے موضوع پر پائی نہیں جاتی، اس لیے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اسلامی ہزارہ ایک مبتدئانہ تصور ہے۔ اس اصطلاح کا ماخذ وہی چیز ہے جس کو قرآن میں مضاحات کہا گیا ہے۔ اس موضوع پر مزید غور و فکر سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں اسلامی تہذیب کا تصور موجود نہیں ہے، البتہ اسلام میں اسلام کی مؤید تہذیب یا سپورٹنگ سویلائزیشن کا تصور موجود ہے۔ یہ تصور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول سے اخذ ہوتا ہے۔ یہ روایت حدیث کی کتابوں میں مختلف الفاظ میں موجود ہے۔ مسند احمد کے الفاظ یہ ہیں: ان اللہ سیؤید ھذا الدین باقوام لا خلاق لہم، یعنی مستقبل میں ضرور ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید ایسے لوگوں کے ذریعے کرے گا جن کا دین میں حصہ نہ ہوگا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ایک پیشن گوئی یا پریڈکشن تھی۔ یہ پیشن گوئی آپ نے 7ویں صدی عیسوی میں کی۔ اب ہم 21ویں صدی میں ہیں، جبکہ اس پیشن گوئی کو 1400 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں۔ یہ لمبی مدت یہ یقین کرنے کے لیے کافی ہے کہ اب یہ پیغمبرانہ پیشن گوئی یقینی طور پر پوری ہو چکی۔ ضرورت صرف یہ ہے کہ ہم اس کو دریافت کریں اور اس کے مطابق اپنے عمل کا منصوبہ بنائیں۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کی مذکورہ پیشن گوئی اب پوری طرح واقعہ بن چکی ہے۔ موجودہ زمانے کے مسلمان اگر اس سے بے خبر ہیں تو اس کا سبب صرف تسمیہ یا نومنکلیچر کا فرق ہے، یعنی پیشن گوئی 7ویں صدی عیسوی کی زبان میں کی گئی، اب وہ آج کی زبان میں ہمارے سامنے ظاہر ہوئی ہے۔ زبان کے اس فرق کو اگر سمجھ لیا جائے
تو معلوم ہوگا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیز مستقبل یا فیوچر کا واقعہ معلوم ہوتی تھی وہ اب حال یا پریزنٹ کا واقعہ بن چکی ہے۔ یہاں اس سلسلے میں چند مثالیں نقل کی جاتی ہیں جس سے یہ بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن اترا اس کی ایک آیت یہ تھی وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یعنی اور تیرے رب سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز غائب نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے۔ 7ویں صدی میں جب یہ آیت اتری اس وقت انسان جانتا تھا کہ اس دنیا میں سب سے چھوٹی چیز ذرہ ہے، مگر 1911 میں برٹش سائنٹسٹ ارنسٹ ردرفورڈ کی دریافت سے معلوم ہوا کہ اس دنیا میں ذرے سے بھی چھوٹی ایک چیز موجود ہے جو اب سب ایٹامک پارٹیکل کے نام سے عالمی طور پر معلوم ہو چکی ہے۔ تائید کا معاملہ۔ اسلامی تہذیب اور معید اسلام تہذیب کا معاملہ کوئی سادہ معاملہ نہیں، اس کا تعلق براہ راست طور پر آدمی کے مزاج سے ہے۔ اسلامی تہذیب کا تصور قدیم زمانے میں موجود نہ تھا، یہ صرف موجودہ زمانے میں ابھرا ہے۔ بظاہر یہ مسلم فخر کا ایک معاملہ تھا، مگر عملاً وہ غلط فکر کا معاملہ بن گیا۔ موجودہ زمانے میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا جو مسلمان کے لیے نہایت مفید معاملہ تھا۔ یہ واقعہ مغربی تہذیب کا معاملہ تھا۔ مغربی تہذیب مسلمانوں کے لیے حدیث کی زبان میں معید دین تہذیب تھی۔ وہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم موقع یا گریٹ اپرچونٹی تھا جس کو استعمال کر کے مسلمان جدید معیار کے مطابق زیادہ مؤثر انداز میں اسلام کی اشاعت کا کام کر سکتے تھے، مگر اسلامی تہذیب کے نام پر فخر پسندی کا مزاج مسلمانوں پر اس طرح چھا گیا کہ وہ اس حقیقت کو دریافت ہی نہ کر سکے کہ مغربی تہذیب ان کے دین کے لیے تائید کا درجہ رکھتی ہے۔ موجودہ زمانے کے مسلمانوں کی غیر حقیقت پسندانہ سوچ کی وجہ سے مغربی تہذیب کو اسلام دشمن تہذیب سمجھ لیا گیا، جبکہ با اعتبار حقیقت وہ ایک معید اسلام تہذیب تھی۔ اس غلط فکر کا نقصان اتنا بڑا ہے کہ شاید پوری مسلم تاریخ میں اتنے بڑے نقصان کا کوئی دوسرا واقعہ نہیں۔ مغربی تہذیب نے تاریخ میں پہلی بار مسلمانوں کے لیے نئے مواقع کھولے تھے۔ ان میں سب سے بڑا موقع یہ تھا کہ وہ اسلام کی عالمی دعوت کے ناتمام یا انفنشڈ منصوبے کو تکمیل تک پہنچا سکیں اور حدیث کے الفاظ میں اللہ کے کلام کو زمین پر آباد چھوٹے اور بڑے گھر میں داخل کر دیں، مگر مسلمان اپنی غلط فکری کی وجہ سے جدید مواقع کو اپنے دین کے حق میں استعمال نہ کر سکے۔ قرآن اور عصر جدید۔ قرآن 7ویں صدی کے ربع اول میں اترا۔ قرآن کا مقصد انسانیت کی اصلاح تھا۔ اپنے زمانے کے اعتبار سے قرآن میں جن مختلف گروہوں کو ایڈریس کیا گیا ہے وہ عملاً 4 قسم کے گروہ ہیں: یہود، عیسائی، مشرک اور کافر۔ اگر کوئی شخص قرآن کو پڑھے تو وہ پائے گا کہ یہ چاروں گروہ قرآن کی دعوت کے بارے میں منفی یا نیگیٹو ذہن رکھتے ہیں، چنانچہ قرآن میں ان کے اوپر سخت تنقید کی گئی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات ان کے سخت رد عمل کی بنا پر جنگ کی نوبت آ گئی۔ بعد کے زمانے کے مسلمان جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو وہ قرآن میں ان چاروں گروہوں کا ذکر پاتے ہیں، کیونکہ چاروں گروہوں کے بارے میں ان کے عصری رویے کی بنا پر سخت تبصرے کیے گئے ہیں۔ قرآن کے یہ سخت تبصرے زمانی سبب یا ایج فیکٹر کی بنا پر ہیں، لیکن مسلمان غیر شعوری طور پر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ طبقات
آج بھی باقی ہیں، اور ان کے بارے میں آج بھی ان کا وہی سخت رویہ ہونا چاہیے جو رسول اور اصحاب رسول کے زمانے میں تھا۔ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ تمام دنیا کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ وہ تمام قوموں کے خلاف لڑائی چھیڑے ہوئے ہیں، کبھی پیسو سینس میں اور کبھی ایکٹیو سینس میں۔ وہ یہود کو مغضوب قوم سمجھتے ہیں، نصارہ کو ضال قوم سمجھتے ہیں۔ وہ مفروضہ کافروں کو جہنمی سمجھتے ہیں، اور اسی طرح مشرکوں کو اعتقادی معنوں میں سراسر باطل سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کا یہی مزاج یا مائنڈ سیٹ ہے جس نے ان کو ساری دنیا کا مخالف بنا دیا ہے۔ ان کا نشانہ یہ بن گیا ہے کہ تمام قوموں سے لڑ کر ان کو مغلوب کرنا ہے اور ساری دنیا میں اسلام کا سیاسی اقتدار قائم کرنا ہے۔ مسلمانوں کی یہ سوچ تمام تر ان کی غلط فکری کا نتیجہ ہے۔ 7ویں صدی میں عرب یا اطراف عرب میں جو قومیں موجود تھیں وہ سب بہت پہلے ختم ہو چکیں۔ اب ان کے نام سے جو قومیں دنیا میں موجود ہیں وہ خواہ نام کے اعتبار سے قدیم ہوں لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ جدید ہیں۔ جدید دور ایک اعتبار سے ڈی کنڈیشننگ کا دور یا ایج آف ڈی کنڈیشننگ ہے۔ جدید دور میں نئے افکار، خاص طور پر سیکولر ایجوکیشن نے مکمل طور پر لوگوں کے ذہنوں کو بدل دیا ہے۔ آج کا یہودی مختلف یہودی ہے، آج کا عیسائی مختلف عیسائی ہے، اس طرح آج کے مشرک مختلف قسم کے مشرک ہیں۔ یہ قومیں اب اتنا زیادہ بدل چکی ہیں کہ ان کو وہی سمجھ سکتا ہے جس نے انہیں دوبارہ دریافت یا ری ڈسکور کیا ہو۔ قدیم زمانے کے اعتبار سے یہ لوگ 4 مختلف قوم تھے، لیکن جدید زمانے کے اعتبار سے یہ سب ایک ہی قوم ہے۔ سب پر ایک ہی لفظ منطبق ہوتا ہے اور وہ ہے جدید انسان۔ قدیم زمانے کے انسان کے برعکس جدید دور کے انسان کے اندر اصولی طور پر کٹر پن اور تعصب ختم ہو چکا ہے۔ قدیم زمانے میں ساری دنیا میں ہم اور وہ، وی اینڈ دے کا تصور یا کانسیپٹ رائج تھا۔ اب آج کی دنیا میں عمومی طور پر ہم اور ہم، وی اینڈ وی کا کانسیپٹ رائج ہو چکا ہے۔ اس صورتحال نے قدیم مساوات یا ایکویشن کا خاتمہ کر دیا ہے۔ قدیم زمانے میں دوست اور دشمن، فرینڈ اینڈ اینیمی کا تصور پھیلا ہوا تھا۔ اب یہ صنعیت یا ڈائیکاٹمی ختم ہو چکی ہے۔ آج دنیا میں جس مساوات کا غلبہ ہے وہ دوست اور معید یا سپورٹر کا ہے۔ آج کی دنیا میں کوئی کسی کا دشمن نہیں۔ آج کی دنیا میں کوئی شخص یا تو آپ کا دوست ہوگا اور اگر دوست نہ ہو تو وہ آپ کا معید ہوگا۔ گویا جس دور کی پیشن گوئی حدیث میں کی گئی تھی وہ اب واقعہ بن چکی ہے۔ ان روایتوں میں مستقبل کے جس واقعے کو دین کی نسبت سے بیان کیا گیا ہے وہ حقیقتاً ساری انسانیت کی نسبت سے ہے، یعنی مستقبل میں ایک ایسا زمانہ آئے گا جب کہ دشمنی کا دور اصولی طور پر ختم ہو جائے گا۔ دور کے تقاضے کی بنا پر لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، اور اگر دوست نہ ہوں گے تو وہ امکانی طور پر ایک دوسرے کے معید بن جائیں گے۔ اسلام سے پہلے ہزاروں سال سے دنیا میں جو کلچر رائج تھا وہ یہ تھا کہ جو میرا دوست نہیں وہ میرا دشمن ہے۔ قدیم زمانہ زراعت یا ایگریکلچر اور کنگ شپ کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں ہر ایک کا انٹرسٹ الگ ہوتا تھا، گویا کہ وہ زمانہ ایج آف ڈیفرنگ انٹرسٹ کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں باہمی تعلقات کا کلچر وجود میں نہیں آیا تھا۔ لوگ یا تو اپنے اپنے ذاتی دائرے میں رہتے تھے یا میدان جنگ یا بیٹل فیلڈ میں ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ گویا کہ اس زمانے میں جو رائج صنعیت یا ڈائیکاٹمی تھی وہ دوست اور دشمن کی ڈائیکاٹمی تھی۔ یہ صناعی کلچر مستقل طور پر دشمنی اور جنگ کا سبب بنا ہوا تھا۔
اس صناعی کلچر کی بنا پر دین حق کی اشاعت عملاً ناممکن بن گئی تھی۔ قدیم زمانے میں جو مذہبی جبر یا ریلیجیس پرسیکیوشن رائج ہوا، اس کا سبب یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ یہ تھا کہ اس صناعیت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ یہی وہ بات ہے جو قرآن کی اس آیت میں بیان ہوئی ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ اس آیت میں خدا کی جس اسکیم کا اعلان کیا گیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ساری دنیا میں حکومت الہیہ یا کنگڈم آف گاڈ قائم کی جائے۔ اس آیت میں سیاسی نظریے کو نہیں بتایا گیا تھا، بلکہ اس میں ایک انسانی نظریے کو بتایا گیا تھا، اور وہ یہ کہ دنیا میں ایک عالمی اصول یا یونیورسل نارم کے طور پر دوست اور دشمن کی صناعیت یا ڈائیکاٹمی ختم ہو جائے اور ایک اور صناعیت رائج ہو جائے، یعنی دوست اور معیت کی صناعیت۔ یہی وہ تاریخی حقیقت ہے جس کو حدیث میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ بے شک اس دین کی مدد ایسے اقوام کے ذریعے کرے گا جو اہل ایمان میں سے نہ ہوں گے۔ یہ نظام تائید یا آرڈر آف میوچل سپورٹ دنیا میں کس طرح آئے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نظام عملاً جمہوریت یا ڈیموکریسی اور صنعتی تہذیب یا انڈسٹریل سویلائزیشن کے ذریعے دنیا میں آ چکا ہے۔ اس سیاسی اور صنعتی نظام کے بعد دنیا میں جو دور آیا ہے وہ تمام تر باہمی مفاد یا میوچول انٹرسٹ پر قائم ہے۔ پچھلے زمانے میں باہمی مفاد کی حیثیت عمومی کلچر کی نہ تھی۔ موجودہ زمانے میں باہمی مفاد زیادہ ضروری ہو چکا ہے۔ اس کے بغیر نہ جمہوری سیاست دنیا میں چلائی جا سکتی ہے اور نہ صنعتی تہذیب قائم کی جا سکتی ہے۔ باہمی مفاد کے اس کلچر نے اب اس چیز کو لوگوں کے لیے ایک مجبوری یا کمپلشن کا معاملہ بنا دیا ہے جس کو پہلے صرف اخلاقی چیز سمجھا جاتا تھا۔ آج کی دنیا میں انسان اس کا تحمل نہیں کر سکتا کہ وہ دوسروں کو اپنا دشمن قرار دے۔ ایسا کرنے کی صورت میں نہ جمہوری سیاست چل سکتی ہے اور نہ صنعتی تہذیب وجود میں آ سکتی ہے۔ زمانے کی اس تبدیلی کی وجہ سے یہ ہوا کہ قدیم طرز کی یہ صناعیت ایک ناممکن چیز بن گئی۔ اس اضطرار یا کمپلشن کی بنا پر دور جدید میں ایک نئی صناعیت قائم ہو گئی۔ یہ نئی صناعیت دوست اور معید یا سپورٹر کے اصول پر قائم ہے، نہ کہ قدیم زمانے کی دوست اور دشمنی کی صناعیت پر۔ موجودہ زمانے کے جو مسلمان دوسری قوموں کو اپنا حریف یا دشمن سمجھ کر ان سے نفرت کرتے ہیں یا ان سے متشددانہ لڑائی کر رہے ہیں، وہ معیت کی اس حقیقت سے بے خبر ہیں۔ وہ اپنے قدیم ذہن کی بنا پر یہ سوچتے ہیں کہ آج بھی دنیا میں وہی یہود، وہی نصارہ، وہی کافر اور وہی مشرک ہیں جو پہلے تھے، حالانکہ اب اصولی طور پر ان تمام گروہوں کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ آج یہ تمام گروہ ایک عمومی کلچر کا حصہ بن کر ایک نئے قسم کے گروہ بن گئے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کا معید گروہ یا سپورٹر بن گئے ہیں۔ آج ایک انسان کی شناخت یا آئیڈینٹی مذہب پر مبنی نہیں ہے، بلکہ تائیدی کلچر پر مبنی ہے۔ وہ تائیدی دور جس کی پیشن گوئی قرآن و حدیث میں کی گئی تھی، وہ اب پچھلے 1000 سالہ تاریخی عمل یا ہسٹوریکل پروسیس کے ذریعے دنیا میں عملاً قائم ہو چکا ہے۔ اب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مکمل طور پر نفرت اور تشدد کا خاتمہ کر دیں، جس طرح دوسرے لوگ اپنے سیاسی مفاد یا اقتصادی مفاد کو باہمی تعلقات یا میوچول انٹرسٹ کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کو بھی
اپنے ملی منصوبے کو باہمی تعلقات یا میوچول انٹرسٹ پر قائم کرنا چاہیے، نہ کہ باہمی ٹکراؤ کی بنیاد پر۔ قدیم تاریخ میں انسانوں کے درمیان جو ناپسندیدہ صورتحال قائم تھی، اس کے حل کے لیے 3 انتخاب یا آپشن ممکن تھے۔ ایک یہ کہ صورتحال کو بدستور اپنی حالت پر باقی رکھا جائے۔ اس انتخاب میں اصل مسئلہ بدستور باقی رہتا تھا اور انسان کو وہ آزادی ملنے والی نہیں تھی جو خدائی اسکیم یا اسکیم آف تھنگز کے مطابق مطلوب تھی، یعنی آزادی کے ساتھ اپنے پسندیدہ مذہب یا فکر کو اختیار کرنا۔ دوسرا انتخاب یہ تھا کہ لڑ کر اس صورتحال کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، مگر یہ انتخاب بھی غیر مفید تھا، کیونکہ انسانی آزادی کو باقی رکھتے ہوئے وہ سرے سے قابل عمل ہی نہ تھا۔ تیسرا انتخاب وہ ہے جس کو اختیار کیا گیا، یعنی انسانی تعلقات میں ایسا کلچر رائج کیا گیا جس میں امن ہر ایک کی ضرورت بن گئی۔ ہر ایک کے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ وہ دوسروں کی رعایت یا کنسیشن کرتے ہوئے اپنے لیے راستہ بنانے کی کوشش کرے، نہ کہ دوسروں سے ٹکراؤ کے ذریعے۔ یہی وہ حکمت ہے جو خالق نے اس معاملے میں اختیار کی۔ ان تفصیلات کو سامنے رکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ قرآن میں اس سلسلے میں جو بات کہی گئی ہے وہ معاصر زمانے کی رعایت سے تھی، وہ ابدی نہ تھی۔ قرآن کی تعلیمات کے 2 حصے ہیں، ایک آئیڈیالوجی اور دوسرا ہے طریقہ کار یا میتھڈ۔ آئیڈیالوجی کا جو حصہ ہے ناقابل تبدیلی ہے، وہ جیسے پہلے تھا ویسے ہی اب بھی رہے گا، لیکن جہاں تک میتھڈ کی بات ہے اس کا تعلق زمانی اسباب یا ایج فیکٹر سے ہے۔ خالق نے زمانی اسباب کے معاملے میں تاریخ کو اس طرح مینیج کیا کہ انسان کی آزادی بھی باقی رہے اور مسئلہ بھی انسانی زندگی کے کسی پہلو کو نظر انداز کیے بغیر حل ہو جائے۔ قدیم زمانے میں زندگی کا جو نظام رائج تھا اس میں صرف 2 چیزوں کی اہمیت ہوتی تھی، زراعت ایگریکلچر اور بادشاہت یا کنگشپ۔ زرعی زمین کا مالک لینڈ لارڈ ہوتا تھا، زمین کے معاملے میں وہی سب کچھ ہوتا تھا۔ اس طرح حکومت کے معاملے میں ساری حیثیت بادشاہ کی ہوتی تھی۔ اس نظام کے تحت قدیم زمانے میں ساری دنیا میں یک طرفہ مفاد یا یونیلیٹرل انٹرسٹ کا طریقہ رائج تھا، اس لیے ہزاروں سال کے درمیان ساری دنیا میں یہی طریقہ رائج تھا۔ مسلم عہد میں 8ویں صدی عیسوی میں ساسانی سلطنت اور بازنطینی سلطنت کو توڑ دیا گیا۔ اس کے بعد انسانی زندگی میں ایک نیا تاریخی عمل یا ہسٹوریکل پروسیس شروع ہوا۔ یہ عمل مختلف مراحل سے گزرتا رہا، یہاں تک کہ 17ویں صدی میں مغربی یورپ میں اس کی تکمیل ہوئی۔ اس کے بعد انسانی زندگی میں ایک نیا دور آ گیا۔ یہ نیا دور باہمی مفاد کے اصول پر قائم تھا۔ اب دنیا کا نظام مشترک مفاد یا کامن انٹرسٹ کے اصول پر چلنے لگا، جبکہ اس سے پہلے وہ غیر مشترک مفاد یا یونیلیٹرل انٹرسٹ کے اصول پر چل رہا تھا۔ اس نئے دور میں 2 بڑے انقلابات آئے، ایک جمہوریت یا ڈیموکریسی اور دوسرا صنعتی تہذیب یا انڈسٹریل سویلائزیشن۔ اس صورتحال نے پچھلی مساواتوں یا ایکویشنز کو یکسر بدل دیا۔ اب دنیا میں نئی صنعیت یا ڈائیکاٹمی وجود میں آئی۔ تمام انسانی مفادات 2 طرفہ بنیاد پر قائم ہو گئے، ٹیچر کا مفاد اسٹوڈنٹ سے اور اسٹوڈنٹ کا مفاد ٹیچر سے، بزنس مین کا مفاد کسٹمر سے اور کسٹمرز کا مفاد بزنس مین سے، پولیٹیکل لیڈروں کا مفاد ووٹرز سے اور ووٹرز کا مفاد پولیٹیکل لیڈرز سے وغیرہ۔ اس طرح دنیا میں پہلی بار وہ دور عمومی طور پر رائج ہوا جس کو حدیث میں تائید کا دور یا ایج آف میوچل سپورٹ کہا گیا ہے۔ اس نئے دور کی پیشن گوئی
قرآن میں ان الفاظ میں کی گئی ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، یعنی بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں، تم جواب میں وہ کہو جو اس سے بہتر ہو، پھر تم دیکھو گے کہ تم میں اور جس میں دشمنی تھی وہ ایسا ہو گیا جیسے کوئی دوست قرابت والا۔ یہ تاریخ میں خدائی مینجمنٹ یا ڈیوائن مینجمنٹ کا معاملہ تھا۔ قدیم زمانے میں انسانی زندگی دوست اور دشمنی کی صنعت یا ڈائیکاٹمی پر قائم تھی۔ تاریخ میں اس نئے انقلاب کے بعد انسانی زندگی میں ایک اور ڈائیکاٹمی قائم ہوئی، جس میں دشمنی کا تصور حذف ہو چکا تھا۔ صرف دو فریق باقی تھے، اور وہ تھے دوست اور مؤید یا سپورٹر۔ قرآن میں رسول اور اصحاب رسول کو یہ حکم دیا گیا تھا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یعنی ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ساری دنیا میں حکومت الہیہ قائم ہو جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ انسانی زندگی میں مخاصمانہ تعلقات یا ریلیشن شپ بیسڈ آن رائیولری کے بجائے مؤیدانہ تعلقات یا ریلیشن شپ بیسڈ آن سپورٹ پر قائم ہو جائے، دنیا سے مذہبی استبداد ختم ہو جائے۔ آج دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ تیز رفتار کمیونیکیشن نے تمام رکاوٹیں دور کر دی ہیں۔ ایک ملک کے دوسرے ملک سے مفادات وابستہ ہو گئے ہیں۔ کسی ملک میں کوئی چیز دستیاب ہے، کسی ملک میں کوئی دوسری چیز دستیاب ہے۔ اس طرح آپسی لین دین بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ امپورٹ ایکسپورٹ بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے۔ ایسا پہلے کبھی تاریخ میں نہیں تھا۔ اس نئے سینیریو میں تمام رائیولریز ختم ہو چکی ہیں۔ اب صرف دوست اور دوست کا ایکویشن ہے، دوست اور دشمن کا ایکویشن ختم ہو چکا ہے۔ اس گلوبل ولیج کی ایک علامت موجودہ زمانے میں ہوائی سفر یا ایئر ٹریول ہے۔ قدیم بحری اور بری سفر کے برعکس ہوائی جہاز تمام ملکوں کے اوپر پرواز کرتا ہے، خواہ وہ اپنا ملک ہو یا غیر کا ملک ہو۔ اس کے نتیجے میں انسانوں کی بنائی ہوئی تمام سرحدیں اپنے آپ ٹوٹ گئیں۔ اب عملاً ہر انسان تمام دنیا کا شہری ہے، جبکہ قدیم زمانے میں کوئی انسان صرف اپنے ملک کا شہری ہوتا تھا۔ ایجوکیشن، جاب، سیاحت، تجارت وغیرہ کے لیے لوگ بڑی تعداد میں ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں۔ ان ممالک میں ان کو ہر طرح کی آزادی ملی ہوئی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے مذہب سے لوگوں کو آگاہ کریں، اس کی بھی آزادی ہے۔ اس نظر سے ہم دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ آج ساری دنیا ہماری دنیا ہے۔ وہ ساری حد بندیاں ٹوٹ چکی ہیں جو قدیم دور کا خاصہ تھیں۔ آپ باہر جا کر تعلیم حاصل کریں، بزنس کریں، اپنے مذہب کی پریکٹس کریں، اپنے مذہب کی تبلیغ کریں۔ صرف لا اینڈ آرڈر کے لیے پرابلم بننے کی اجازت نہیں۔ آپ پرامن یا پیسفل رہ کر ہر ملک میں وہ کام کر سکتے ہیں جو آپ اپنے ملک میں کر سکتے ہیں۔ یہ نیا دور جو تاریخ میں خدائی انتظام یا ڈیوائن مینجمنٹ کے تحت دنیا میں آیا ہے، وہ عین دین خداوندی کے حق میں ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ امت مسلمہ اس حقیقت کو سمجھے، وہ ہر قسم کی منفی کارروائیوں کو مکمل طور پر چھوڑ دے، کیونکہ امت مسلمہ کی منفی کارروائیاں محرومی یا ڈپرائیویشن کے اصول پر قائم تھیں۔ اب امت مسلمہ کو اپنی منصوبہ بندی کو مکمل طور پر یافت یا گین کے اصول پر قائم کرنا ہے۔
اب امت مسلمہ کے لیے مایوسی کا دور ختم ہو گیا ہے۔ اب امت مسلمہ کو کامل امید کی بنیاد پر اپنے عمل کی منصوبہ بندی کرنا ہے۔ یہ منصوبہ بندی تمام تر دعوت کے اصول پر قائم ہونی چاہیے، جس کا بنیادی نشانہ ہو قرآن کی عالمی اشاعت۔ سیاسی اقتدار کی نوعیت۔ اسلام میں سیاسی اقتدار کی اہمیت صرف ایک اعتبار سے ہے، اور وہ ہے پولیٹیکل استحکام یا پولیٹیکل اسٹیبلٹی۔ اسی کو قرآن میں تمکین فی الارض کہا گیا ہے۔ اسلام میں سیاسی اقتدار کا اصل مقصد عادلانہ نظام یا قوانین کا نفاذ نہیں ہے، بلکہ سماج میں استحکام قائم کرنا ہے۔ جب استحکام ہوگا تو لوگوں کو یہ موقع ملے گا کہ وہ اپنے اپنے دائرے میں دینی کام کریں، مثلاً مسجد کی صورت میں اقامت صلاۃ کا نظام، مدرسے کی صورت میں دینی تعلیم کا نظام، حج کی صورت میں مسلمانوں میں اجتماعیت کا نظام، دعوت کی صورت میں اسلام کی اشاعت کا نظام وغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ دور اول میں جب خلافت کی جگہ خاندانی نظام یا ڈائنیسٹی قائم ہو گیا تو صحابہ، تابعین اور تبع تابعین سے لے کر بعد کے علماء تک عملاً امت کے تمام افراد نے خاندانی نظام حکومت کو قبول کر لیا، کیونکہ اس کے ذریعے سے سماج میں استحکام کا ماحول قائم ہو گیا تھا۔ اس استحکام کی بنا پر اہل ایمان کو موقع ملا کہ وہ دین کے تمام تقاضے پرامن انداز میں پورے کر سکیں، مثلاً قرآن کی حفاظت، حدیث کی جمع و تدوین، فقہ کا ارتقاء، مساجد و مدارس کا نظام، عمرہ اور حج کا نظام، اسلامی علوم کی تدوین وغیرہ۔ یہ سارے کام پرامن ماحول میں 1000 سال تک جاری رہے۔ 20ویں صدی میں مسلمانوں کے اندر بہت سی تحریکیں اٹھیں۔ ان تمام تحریکوں کا اصل نشانہ پولیٹیکل اقتدار تھا۔ سب کا کیس ظاہری فرق کے باوجود ایک ہی تھا، اور وہ ہے سیاسی رخ، پولیٹیکل اورینٹیشن۔ ان سب کا انجام مشترک طور پر ایک ہی ہوا، اپنے نشانے کو حاصل کرنے میں ناکامی۔ اللہ کی سنت یہ نہیں ہے کہ جو لوگ اسلام کے نشانے کو لے کر اٹھیں وہ اپنے نشانے کو پورا کرنے میں ناکام رہیں۔ نشانہ پورا نہ ہونے کا معاملہ کسی غیر کی سازش کا نتیجہ نہ تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ان بانیان تحریک نے منصوبہ الہی کو نہیں سمجھا اور خود ساختہ نشانہ لے کر اٹھ گئے۔ ایسی تحریک کے لیے یہی مقدر ہے کہ وہ اپنے نشانے کو پورا کرنے میں ناکام رہے۔ یہ تحریکیں بظاہر اب بھی موجود ہیں تو ان سب پر یہ مثال صادق آتی ہے، تار سے گرا اور کھجور میں اٹکا۔ ان تمام تحریکوں نے یہی کیا کہ انہوں نے اپنے نشانے کی غلطی کا اعلان نہیں کیا، البتہ سابق نام کے ساتھ اپنے نئے کام کو جاری رکھا۔ یہ طریقہ دو عملی کا طریقہ ہے، اور دو عملی اسلام میں بلا شبہ غیر مطلوب ہے۔ اس دور کے مسلم بانیان تحریک کے ساتھ بظاہر ایک ہی معاملہ پیش آیا۔ ان لوگوں کا فکر پچھلے 1000 سال کے سیاسی حالات میں بنا تھا۔ پچھلے 1000 سال کے دوران دنیا میں ہر جگہ پولیٹیکل ماڈل کا رواج تھا۔ اس سے ان بانیان تحریک کے اندر پولیٹیکل مائنڈ سیٹ بنا۔ انہوں نے اپنے اس پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کو درست سمجھ کر اس کے مطابق تحریک شروع کر دی، مگر یہ خلاف زمانہ حرکت یا ایناکرونزم کا معاملہ تھا۔ اب قدیم دور کا پولیٹیکل ماڈل ختم ہو چکا تھا۔ نئے دور میں صرف ایک ہی ماڈل قابل عمل ہے، اور وہ ہے غیر سیاسی یا نان پولیٹیکل ماڈل۔ قدیم زمانہ بادشاہت کا زمانہ تھا، موجودہ زمانہ جمہوریت یا ڈیموکریسی اور سیکولرزم کا زمانہ ہے۔ سیکولرزم کا مطلب ہے مذہبی نا طرفداری، اور ڈیموکریسی کا مطلب ہے ہر ایک کے لیے مکمل آزادی، ہر ایک کو مواقع کے استعمال کا یکساں حق۔ اس انقلاب سے پہلے مواقع پر صرف بادشاہ کی اجارہ داری یا منوپلی ہوا کرتی، اب یہ اجارہ داری ختم ہو چکی ہے۔ اب نئے حالات میں تمام مواقع تمام انسانوں کے لیے یکساں طور پر
قابل استعمال ہو چکے ہیں۔ اب صرف ایک ہی چیز کی پابندی ہے اور وہ ہے تشدد یا وائلنس۔ دور جدید کے مسلم بانیان تحریک نے بظاہر اس راز کو نہیں سمجھا۔ وہ غیر ضروری طور پر اس چیز کے لیے لڑتے رہے جو عملاً ان کو حاصل ہو چکی تھی۔ بعد کے زمانے میں اسلام کا داعی بادشاہ کی طرح کالملوکی علی الاسرہ سفر کرے گا۔ صحیح بخاری۔ یہاں مثل بادشاہ سفر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مواقع قدیم زمانے میں بادشاہوں کے لیے خاص سمجھے جاتے ہیں وہ مواقع عام داعیان اسلام کو حاصل ہو جائیں گے۔ رکاوٹ کے بغیر وہ ساری دنیا میں اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے آزاد ہوں گے۔ عہد اسلام۔ قرآن و حدیث میں اسلام کے مستقبل کے بارے میں ایسی پیشن گوئیاں یا پریڈکشنز موجود ہیں جو بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو زمانہ آنے والا ہے وہ اسلام کا زمانہ ہوگا۔ مثلا ایک روایت یہ ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ سے شکایت کی، اس وقت آپ کعبے کے سائے میں اپنی چادر کو تکیہ بنائے ہوئے لیٹے تھے۔ ہم نے کہا کہ کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد نہیں مانگتے؟ کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کا حال یہ تھا کہ آدمی کو پکڑا جاتا، اس کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا، پھر اس کو اس میں ڈال دیا جاتا، پھر آرا لایا جاتا تھا اور اس کے سر پر چلایا جاتا تھا اور اس کو 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، اور کبھی ایسا ہوتا کہ کسی آدمی کے جسم پر لوہے کی کنگھی کی جاتی، یہاں تک کہ وہ اس کے گوشت سے بڑھ کر اس کی ہڈی تک پہنچ جاتی تھی، مگر یہ چیز اس کو اس کے دین سے روکنے والی نہیں بنتی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا، واللہ لیتمن ھذا الامر حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت لا یخاف الا اللہ والذئب علی غنمہ ولکنکم تستعجلون، یعنی خدا کی قسم یہ امر تکمیل تک پہنچے گا، یہاں ایک سوار صنعاء سے حضرموت تک سفر کرے گا اور اس کو اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا، اور اپنی بکریوں پر بھیڑیے کا، مگر تم لوگ جلدی کر رہے ہو۔ صحیح بخاری۔ یہ قول رسول ایک پیشن گوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے پہلے کی تاریخ میں جو اہل دین پر ظلم کیا جاتا تھا وہ اسلام کے بعد کی تاریخ میں اللہ کی مدد سے ختم ہو جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ قبل از اسلام کا دور اگر مخالف اسلام دور تھا تو بعد از اسلام کا دور موافق اسلام کا دور ہوگا۔ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم یہ مانیں کہ اسلام کے بعد کے زمانے میں یہ دور آیا۔ اب اس پیشن گوئی پر تقریباً 1500 سال گزر چکے ہیں۔ یقینی ہے کہ یہ دور تاریخ میں آ چکا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اہل اسلام اس دور کی آمد سے بے خبر ہے؟ اس عظیم بے خبری کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب حدیث کے مطابق یہ ہے کہ بعد کے زمانے کے اکثر لوگوں سے ان کی عقلیں چھن جائیں گی، اس بنا پر وہ اس قابل نہ رہیں گے کہ وہ کسی واقعے کا صحیح تجزیہ کر کے اس کی حقیقت کو دریافت کریں۔ عقل کیا ہے؟ عقل اس صلاحیت کا نام ہے کہ آدمی غیر متعلق کو الگ کر کے متعلق کو جان سکے۔ Wisdom is the ability to discover the relevant by sorting out the irrelevant۔ ایک مثال سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ مصر کے سید قطب مزید تعلیم کے لیے امریکہ گئے، وہاں وہ 3 سال رہے۔ انہوں نے امریکہ کے بارے میں ایک کتاب لکھی۔ کتاب کا عربی نام یہ ہے امریکہ التی رأیتہ، The America I have seen۔ یہ کتاب امریکہ کی منفی تصویر پیش کرتی ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آدمی وہی رائے قائم کرے گا جو عام طور پر امریکہ کے بارے میں عربوں کی رائے ہے۔ عرب عام طور پر امریکہ کے بارے میں اپنی رائے اس الفاظ میں بیان کرتے ہیں، امریکہ عدو الاسلام رقم 1، امریکہ اسلام کا دشمن نمبر 1 ہے۔ اس منفی رائے کا سبب یہ ہے کہ لوگ امریکہ کو ایک غیر متعلق پہلو سے دیکھتے ہیں۔
جو لوگ امریکہ کو اسرائیل کے زاویے سے دیکھتے ہیں وہ امریکہ کو اسلام کا دشمن سمجھتے ہیں، اور جو لوگ امریکہ کو اس کے کلچر کے اعتبار سے دیکھتے ہیں وہ لوگ امریکہ کو اباحیت یا پرمیسونیس کا ملک سمجھتے ہیں۔ مگر یہ دونوں پہلو امریکہ کے غیر متعلق پہلو ہیں۔ اس کا متعلق پہلو یہ ہے کہ امریکہ میں سائنسی تحقیق یا سائنٹیفک ریسرچ کا سب سے زیادہ کام ہوا ہے۔ غیر متعلق پہلو سے دیکھنے میں امریکہ ایک برا ملک نظر آتا ہے، لیکن اگر متعلق پہلو سے دیکھا جائے تو امریکہ انسانیت کا محسن ملک نظر آئے گا۔ انسانیت انتظار میں 20 نومبر 2016 کو ہمارے ایک ساتھی دہلی ایئرپورٹ پر اترے۔ یہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ کچھ ماڈرن قسم کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھی کے بیگ میں انگریزی ترجمہ قرآن موجود تھا۔ وہ ان کے قریب گئے اور ایک نوجوان کو انگریزی ترجمہ قرآن یہ کہہ کر پیش کیا کہ یہ آپ کے لیے گفٹ ہے۔ نوجوان نے اس کو دیکھا تو وہ خوشی کے ساتھ کہہ اٹھا، واؤ! دوسرے نوجوانوں کو جب معلوم ہوا تو ان لوگوں نے کہا، ہم کو بھی واؤ کہنے کا موقع دیجیے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور یہ جانیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ یہ واقعہ علامتی طور پر ایک نمائندہ واقعہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سارے انسان، مرد اور عورت دونوں اپنی فطرت کے زور پر اس تلاش میں ہیں کہ وہ جانیں کہ اس دنیا کا خالق کون ہے۔ خالق کے تخلیقی نقشے کے مطابق ہمارے لیے اس دنیا میں زندگی کا صحیح طریقہ کیا ہے، خدا نے اپنی کتاب میں ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ یہ شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر ہر مرد اور ہر عورت کے دل کی آواز ہے۔ یہ صورتحال کی ایک پکار ہے۔ یہ پکار ان تمام لوگوں کو مخاطب کر رہی ہے جو قرآن کے حامل ہیں۔ ان کا فرض ہے کہ وہ قرآن کو دنیا کی تمام قوموں کی زبانوں میں ترجمہ کر کے شائع کریں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ اپنی قابل فہم زبان یا انڈرسٹینڈیبل لینگویج میں پڑھ کر جان سکیں کہ قرآن میں ان کے لیے کیا پیغام ہے۔ ضرورت ہے کہ ہر شخص اپنے ساتھ ترجمہ قرآن کے چھپے ہوئے نسخے رکھے، اور جب بھی کسی مرد یا عورت سے ملاقات ہو تو اس کو وہ ایک اسپریچول گفٹ کے طور پر پیش کرے۔ یہ حاملین قرآن کے لیے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی ایک ایسی صورت ہے جو ہر ایک کے لیے پوری طرح قابل عمل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کو تمام انسانوں تک پہنچانا ہر مسلمان کے لیے ایک فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس فرض کی ادائیگی کے بغیر وہ اللہ کے سامنے بری الذمہ قرار نہیں پا سکتے۔ مسلمان اور دور حاضر۔ آج کل کے علماء جب مسلمانوں کے جدید مسائل پر لکھتے اور بولتے ہیں تو وہ عام طور پر قدیم فقہا کے فتاویٰ کا حوالہ دیتے ہیں۔ وہ قدیم فقہی جزیات کو ڈھونڈ کر نکالتے ہیں۔ وہ ابن تیمیہ اور دوسرے ائمہ کے حوالے دیتے ہیں۔ اس قسم کے حوالے بلا شبہ درست نہیں۔ قدیم فقہا کا ذہن مسلم حکمرانی کے دور میں بنا تھا۔ ان حضرات کے فتاویٰ آج کے حالات میں قابل انطباق یا اپلیکیبل نہیں۔ قدیم فقہا کا ذہن اپنے زمانی حالات کی بنا پر اس طرح بنا تھا کہ وہ ایک طبقے کو حاکم اور دوسرے طبقے کو محکوم سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک ایک علاقے کی حیثیت بلاد الکفار کی تھی اور دوسرے علاقے کی حیثیت بلاد المسلمین کی۔ وہ اپنے اس ذہن کی بنا پر دنیا کو دار الاسلام اور دار الکفر کی اصطلاحوں میں تقسیم کیے ہوئے تھے۔ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہمارے علماء انہی اصطلاحات یا اسی فریم ورک میں اپنا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اس معاملے میں قدیم علماء کے حوالے پیش کرتے ہیں، مگر تجربہ بتاتا ہے کہ ان جوابات کے باوجود اصل مسئلہ بدستور باقی رہتا ہے۔ وہ نہ مسلمانوں کے ذہن کو مطمئن کر پاتا ہے اور نہ اصل مسئلے کو حل کرتا۔ موجودہ زمانے کے مسلمانوں کو جاننا چاہیے کہ اب زمانہ یکسر بدل چکا ہے۔ اب سیکولرزم اور جمہوریت کا زمانہ ہے۔ قدیم طرز کی تقسیم اب
قابل عمل نہیں رہی۔ آج کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جمہوری انداز میں سوچیں، وہ سیکولر انداز میں اپنے مسائل کا حل تلاش کریں۔ اب اگر بدستور انہوں نے مسلم اور غیر مسلم کے لیے قدیم انداز کی تقسیم کو جاری رکھا تو آج کی دنیا میں ان کی فکر غیر متعلق یا irrelevant ہو جائے گی۔ آج کے زمانے کے بارے میں یہ کہنا صحیح ہوگا کہ آج کے ذہن کے مطابق ساری دنیا دارالانسان ہے۔ ذاتی عقیدہ اور عبادت کے سوا مسلمانوں کو ہر معاملے میں آفاقی ذہن کے ساتھ رہنا ہوگا، ورنہ وہ لوگوں کی نظر میں آج کے زمانے کے لیے مس فٹ قرار پائیں گے۔ اجتہاد کا فقدان۔ امت کے دور زوال کے بارے میں ایک حدیث یہ ہے: تنزع عقول اکثر ذلک الزمان ویخلف له ہباء من الناس لا عقول لهم، یعنی اس زمانے کے اکثر لوگوں کی عقلیں چھن جائیں گی اور ذروں کی طرح لوگ باقی رہ جائیں گے جن کے پاس عقلیں نہ ہوں گی۔ عقل یا ریزن تو فطرت کا ایک عطیہ ہے۔ عقل کے معاملے میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابتدائی نسلوں میں عقل رہے اور بعد کی نسلوں میں وہ چھن جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ عقل کا چھننا عضویاتی معنی میں نہیں ہے، بلکہ وہ سمجھ یا انڈرسٹینڈنگ کے معنی میں ہے، یعنی عقل تو موجود ہوگی لیکن سمجھداری موجود نہ ہوگی۔ مزید غور و فکر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعد کی نسلوں میں اجتہادی صلاحیت ختم ہو جائے گی، اس لیے وہ اس قابل نہ رہیں گے کہ حالات کے مطابق شریعت کی تطبیق نو یا ری ایپلیکیشن کر کے اپنے حالات کے اعتبار سے اس کی پیروی کریں۔ مزید غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ صلاحیت اجتہاد کا خاتمہ کلی طور پر نہ ہوگا، وہ اس معنی میں ہوگا کہ جہاں مجبوری یا کمپلشن کی صورتحال ہو وہاں تو وہ اجتہاد پر عمل کریں گے، لیکن جہاں مجبوری کی صورتحال نہ ہوگی وہاں وہ اپنے روایتی ذہن پر قائم رہیں گے اور اجتہاد نہ کر سکیں گے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ قرآن میں حج کے بارے میں یہ آیت آئی ہے: وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، یعنی اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس آئیں گے پیروں پر چل کر اور دبلے اونٹوں پر سوار ہو کر، دور دراز راستوں سے آئیں گے۔ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حاجیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مقامات سے اونٹ پر سفر کر کے مکہ پہنچیں۔ قدیم زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا، مگر موجودہ زمانے میں جب مشینی سواری کا دور آ گیا تو اب کوئی حاجی ایسا نہیں کرتا کہ وہ اب بھی سواری کے لیے اونٹ کا استعمال کرے اور اس طرح مقامات حج تک پہنچے، بلکہ اب تمام حاجی یہی کرتے ہیں کہ دور کے مقامات سے وہ ہوائی جہاز پر سفر کرتے ہیں اور قریب کے مقامات سے کاروں اور بسوں پر۔ حالانکہ اس معاملے میں ایسا نہیں ہوا کہ علماء نے جمع ہو کر یہ فتویٰ دیا ہو کہ اب زمانہ بدل گیا، اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ حیوانی سواری کے بجائے مشینی سواری پر سفر کر کے مقام حج تک پہنچیں۔ واقعات بتاتے ہیں کہ زمانے کے حالات میں اور بہت سی تبدیلیاں ہوئیں، تاہم امت کے عوام یا علماء اس معاملے میں ایسا نہ کر سکے کہ وہ اجتہاد کریں اور قدیم طریقے کو چھوڑ کر نئے طریقے پر عمل کریں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں جد و جہد کا طریقہ بدل گیا ہے۔ قدیم زمانے میں کسی مقصد کے حصول کے لیے متشددانہ جد و جہد یا وائلنٹ سٹرگل کا طریقہ رائج تھا، مگر موجودہ زمانے میں ایسی تبدیلیاں ہوئیں کہ اب متشددانہ جد و جہد کا طریقہ غیر مؤثر بن گیا۔ اب یہ ممکن ہو گیا کہ پرامن جد و جہد یا پیسفل سٹرگل کے ذریعے ہر قسم کے مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔ ایسی حالت میں اجتہاد کا تقاضا تھا کہ موجودہ زمانے کے مسلمان تشدد کے طریقے کو مکمل طور پر چھوڑ دیں
اور امن کے طریقے کو پوری طرح اختیار کر لیں، مگر موجودہ زمانے کے مسلمان ایسا نہ کر سکے۔ حالانکہ اس معاملے میں حدیث رسول میں پیشگی طور پر رہنمائی موجود تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتی ہیں، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما، صحیح مسلم۔ یعنی آپ کو جب بھی دو کاموں میں ایک اختیار کرنا ہوتا جن میں سے ایک دوسرے سے آسان ہوتا تو آپ ان دونوں میں سے آسان کام کو اختیار فرماتے۔ یہ ظاہر ہے کہ متشددانہ طریقہ کار کے مقابلے میں پرامن طریقہ کار آسان ہے۔ ایسی حالت میں حدیث رسول کے مطابق مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ متشددانہ طریقہ کار کو مکمل طور پر چھوڑ دیں اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے صرف پرامن طریقہ کار پر عمل کریں، مگر اجتہاد کے فقدان کی بنا پر موجودہ زمانے کے مسلمان ایسا نہ کر سکے۔ حکمت کی آفاقیت ایک حدیث رسول سنن الترمذی اور سنن ابن ماجہ وغیرہ کتب حدیث میں آئی ہے۔ مسند الشہاب القضائی کے الفاظ یہ ہیں، الحکمت ضالۃ المؤمن حیثما وجد المؤمن ضالتہ فلیجمعها الیہ، یعنی حکمت مومن کا گمشدہ مال ہے، جہاں بھی مومن اپنے گمشدہ مال کو پائے وہ اس کو اپنے پاس اکٹھا کر لے۔ حکمت یا وزڈم کی بات کیوں مومن کا حق ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہر حکمت ایک ربانی عطیہ ہے، اور جو چیز ربانی عطیہ یا ڈیوائن گفٹ ہو وہ کسی کی اجارہ داری یا منوپلی نہیں ہو سکتی۔ ہر ربانی عطیہ ایک آفاقی نعمت ہے، اور آفاقی نعمت میں ہر انسان کا مشترک حصہ ہوتا ہے۔ حکمت سے مراد مادی تخلیقات بھی ہیں اور حکمت اور بصیرت کی باتیں بھی۔ جس طرح سورج اور پانی خالق کا آفاقی عطیہ ہے، اسی طرح قانون فطرت یا لا آف نیچر میں تحقیق سے حاصل ہونے والی حقیقتیں آفاقی نعمتیں ہیں۔ جس طرح سورج اور پانی خالق کا آفاقی عطیہ ہیں، اسی طرح قانون فطرت یا لا آف نیچر میں تحقیق سے حاصل ہونے والی حقیقتیں بھی آفاقی نعمتیں ہیں۔ وہ ہر انسان کا حصہ ہیں، مومن کا بھی اور غیر مومن کا بھی۔ عطیات الہی میں تفریق یقیناً جائز نہیں۔ عطیات الہی کے بارے میں یہ آفاقی نظریہ ایک انقلابی نظریہ ہے، وہ انسان کی سوچ کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ محققین جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر کے فطرت کے قوانین کو دریافت کیا، وہ شخصیتیں بھی پوری انسانیت کا حصہ ہیں۔ اسی طرح یہ نظریہ آدمی کے اندر ایک یونیورسل آؤٹ لک پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد متعصبانہ طرز فکر کی جڑ کٹ جاتی ہے، دوست اور دشمن کی تفریق ختم ہو جاتی ہے، ہر انسان کو دوسرا انسان اپنا دوست نظر آنے لگتا ہے۔ یہ نظریہ نفرت کا قاتل ہے، وہ عالمی محبت کو فروغ دینے والا ہے۔ اس حدیث میں حکمت سے مراد صرف حکمت دین نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہر وہ حکمت ہے جو درست اور مفید ہو اور جو حقیقت واقعہ کے مطابق ہو۔